बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ भट्ट ऑफिशियल। आज जुमेरात है और 2 अक्टूबर। इस वक्त जबकि मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ, एक नई मुज़ाकराती टीम मुजफ्फराबाद में उतर चुकी। ये टीम तश्कील किसने दी है? एक ऐसे शख्स ने तश्कील दी है जिसकी खुद अपनी जाती अखलाकी, कानूनी और आईनी हैसियत मशकूक नहीं, वाज़े है कि वो फार्म 47 की पैदाइश है। अगर ये पाकिस्तान के लोग जानते हैं, अगर कुर्राए अर्ज पर बसने वाले सारे लोग जानते हैं, अगर कॉमनवेल्थ ने ये रिपोर्ट जारी कर, अगर यूरोपीय यूनियन ने ये रिपोर्ट पेश कर दी है कि जो इंतखाबात हुए थे वो जाली थे। ये जो कुछ इस मुल्क में हुआ है, जो किरदार है इस गवर्नमेंट का और इस गवर्नमेंट को लाने वालों का, उस किरदार से कश्मीरी अच्छी तरह वाकिफ है। इसलिए इस कमेटी की कोई हैसियत नहीं, ये परेका की हैसियत नहीं रखती। ये एमए हेलीकॉप्टर का वक्त और उसका पेट्रोल जाया किया है। इन्हें आदत पड़ी हुई है लाहौर की, इन्हें आदत पड़ी हुई है इस्लामाबाद के डी चौक की, इन्हें फख्र है 26 नवंबर की कत्लो गारतगरी पर। लेकिन क्या हुआ वहां नाज़रीन इकराम? उन्होंने ठीक कहा है कश्मीरी नौजवानों ने कि पैगाम दे दो पंजाबियों को। ये पंजाबी कौन है? इस्लामाबाद पे काबज पंजाबी, वफाक को अपना प्लाट समझने वाले पंजाबी, अपने आप को वफाक समझने वाले पंजाबी, उनको पैगाम दिया है कश्मीरियों ने। उन्होंने कहा है कि आपको आदत पड़ी हुई है डी चौक की, यहां अगर मुंह किया तो ये हाल हम करते हैं। क्या किया है? घेरा डालकर उन्होंने सारी की सारी इस्लामाबाद से गई हुई पुलिस, जैसे डंडे छोटे मारने, छज्जे दिखाने, टोप पहने, आंसू गैस छोड़ने, पानी छोड़ने की बड़ी आदत पड़ी हुई है। बड़े अपने आप को फाते समझते थे। इस तरह मगलूब किए हैं जिस तरह हलाकू खान ने बगदाद के उमरा को काबू किया था और वो सर झुकाए हुए थे, पसीने उनके छूट रहे थे। मगलूब करके कैदी बनाकर ले गए। अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब आप अच्छी बात नहीं करोगे तो फिर यही होगा नाज़रीन इकराम। मैं बड़ा मुतवस्सित आदमी, लेकिन उसके साथ साथ सच मेरे अंदर छुप कर रह और बैठ ही नहीं सकता। भाई जो कुछ आपने किया, अगर आप इस तरह करोगे तो यही होगा। वर्दियां उतारी जाएंगी, पेंटें फाड़ी जाएंगी, लटकाई जाएंगी। आप उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। ये जो कुछ आजाद कश्मीर में हुआ है, मैं दावे के साथ कहता हूं ये दोहराया जाएगा अनकरीब लाहौर में, गुजरांवाला में, कराची में, फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में, जगह जगह, जिला जिला, तहसील तहसील, यही कुछ होगा। इसलिए मैं हमदर्दी समझ लीजिए इस मुल्क और इस कौम, और उनके साथ भी हमदर्दी, जिन्हें मैं समझाता हूं कि बाज आ जाओ, ये कुछ होने वाला है। नाज़रीन इकराम, क्या आपको याद नहीं है कि मैं जहां बलूचिस्तान का जिक्र करता था, जहां मैं केपीके का जिक्र करता था, मैं गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बारे में भी ये कहता चला रहा हूं कि वहां भी लावा पक रहा है। जहां पे जुल्म होगा, अब जुल्म ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। मैंने अपने व्लॉग में पूछा था, एक सवाल पूछा था, मैं आज भी आपसे पूछता हूं सवाल। चलो लाहौर के रहने वाले मुझे ये बताओ कि मुगलपुरा में कितने अवाम रहते हैं? लाखों, 6-7 लाख लोग सिर्फ मुगलपुरा के अंदर, जिसे मुगलपुरा कहते हैं। और नाज़रीन इकराम, वहां पुलिस वाले कितने हैं? कितने होंगे? ज्यादा से ज्यादा 400 होंगे, 500 होंगे। अब एक तरफ 500, एक तरफ 5 लाख, कोई है मुकाबला? क्यों उस वक्त का आप इंतजार कर रहे हैं कि ये जब 5 लाख चढ़ दौड़े आप पर? हिंदुस्तान में दिखाया जा रहा है कि इस्लामाबाद से भेजी हुई पुलिस, कश्मीरियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया, पुलिस को गिरफ्तार, कपड़े उतार दिए, कपड़े फाड़ दिए। ये जरा गौर करें। फिर लोगों से कहता हूँ, लोगों ये बाज नहीं आ रहे, उठो सड़कों पे निकलो, अपने गिरेबान फाड़ो, इसके अलम बनाओ। अब ये जो मुज़ाकराती टीम वहां गई है, और राना सना चला गया जी, अंदाजा कर लो, आसन इकबाल चला गया, वो इनकी कोई हैसियत है? और मुझे कहने दीजिए नाज़रीन इकराम, उस बच्चे का कोई कसूर नहीं होता जिसे कोई जिस्मानी लज्जत के लिए कोई मर्द और औरत बगैर निकाह के छुप छुपा कर मिलाप से नतीजे के तौर पे वो बच्चा पैदा हो जाता है। जिस बेचारे को हरामी कहा जाता है वो तो बेचारा होता है, और ये तो सियासी हरामी है ये। और बेशर्मी इतनी बड़ी हुई है कि हीरा मंडी में पैदा होने वाले बच्चे, उसे आप कुछ किसी नाम से भी कहें, वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम तो हैं। ये उस मुकाम तक पहुंचे हुए हैं ये। अब कमरुज़्ज़मान कायरा भी उसमें है। अगर कोई गैरत होती वो कहता भी मैं आपके साथ क्यों जाऊं भाई। उन्होंने कहा चलो जी चूंटा लो जी, हेलीकॉप्टर था, और ये चले गए हैं वहां अमन कायम करने के लिए, जो अमन इस तरह कोई कायम नहीं होगा। बिल्कुल जायज है उनका, एक मुतालबा है, बाकी सारे मुतालबा ज़िम्नी। मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन इकराम, मत उन भूल भुलैयों पे आप जाएं। सिर्फ एक मुतालबा है मेजर, उसके साथ बाकी सारे हल हो जाने वाले मसाइल हैं। ये जो 12 सीटें आपने रख ली हुई अपने लिए आजाद कश्मीर असेंबली, सिर्फ इसलिए कि मरकज जिस वक्त चाहे, फौज जिस वक्त चाहे, एक तलवार लटकाए रखे उन पे भी इस तरह की हुकूमत होनी चाहिए। फलाना बंदर जो है वजीर आजम होगा, फलाना रीच जो है वो सदर होगा। तो 12 तो यहाँ इन्होंने पैदा किए हुए लोग, और ये कौन है? वो भी इनका कश्मीर के साथ कोई ताल्लुक नहीं। नाज़रीन इकराम, मेरे दोस्त का जो इलेक्शन लड़ते हैं सियालकोट से, कोई ताल्लुक नहीं, ना उनके दादे का ताल्लुक, ना पड़नाने का ताल्लुक। एवं कहीं पार्टीशन से पहले वो जम्मू का कोई कागज के जम्मू वो गए थे, भले टिकट हो बस का, वो सिंधी हो, वो बलोची हो, वो कोल हो, वो भील हो, वो ओड हो, वो सैयद हो, वह बात जो जम्मू में उस वक्त था जब 47 में,
تو وہ یہ ہم بھی کشمیری ہے کہ کیڑی گل تو کشمیری تسی بھائی نہ اماں کشمیری نہ باپ کشمیری نہ دادا کشمیری نہ نانا کشمیری صرف یہ ریاست یہ جموں سے آئے ہوئے ہیں جس وقت پارٹیشن ہوئی تھی ہم ایک دن کے لیے مزدوری کرنے جموں گئے ہوئے تھے اور وہاں پرچی لکھوا کے آئے تھے کہ ہم جموں سے اب جو ہے وہ پاکستان جا رہے ہیں تو آپ کشمیری بن گئے اور 12 نشستیں وہ جائز ہے. اب یہ ظلم یہ زیادتی یہ بے انصافی یہ دھوکہ بازی یہ سٹے بازی اب یہ نہیں چلنے والی اس دنیا میں. یہ نئی مذاکراتی ٹیم جی وہاں بیٹھ کر شہباز شریف نے کہا جی میرا بڑا کنسرن تو ہوتا کون ہے شہباز شریف ہوئے تو خدا کا عذاب ہوئے اور تو جوکر خونک نیم فاتر العقل مذاق کس قوم کے لیے جی میں نے کمیٹی بنا دیا وہاں بیٹھے جاؤ جی جہاز تیرے پیو دا ہے شہباز شریف جی نے بھیجتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ ان کی حیثیت کوئی نہیں اوقات کوئی کی حیثیت اور اوقات سے سب واقف ہے انہیں منہ نہیں لگائیں گے وہ. یہ کمیٹی وہاں چلی گئی جی اور ادھر سارے کا سارا آزاد کشمیر بند ہے. ناظرین اکرام ہر وہ راستہ جو پاکستان سے آزاد کشمیر کی طرف جاتا ہے ان راستوں کو بند کر دیا گیا ہے. مجھ جیسے شخص کا آنا بھی وہاں اور جانا وہاں ممکن نہیں رہا. کہتے ہیں آٹے کے ساتھ گھن بھی پستا ہے. یہ مثال آپ ذرا دیکھ لیجئے. اگر میں بھی جانا چاہوں تو میں بھی نہیں جا سکتا. جو پنج کلیان کشمیری ہوں میں بھی نہیں جا سکتا. سڑکیں بند ہے کاروباری مراکز بند ہے ٹرانسپورٹ بالکل نہیں چل رہی سوائے مریضوں کے ادھر ادھر آنے جانے کے لیے کسی کو اجازت نہیں دی پورے آزاد کشمیر کے اندر. اب کیا ہوگا اگلا مرحلہ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ بتانا جو ہے وہ اتنا سوکھا نہیں ناظرین اکرام لیکن میں دیکھتا ہوں مجھے مستقبل نظر آتا. واقعی یقین کیجئے مجھے مستقبل نظر آتا. میں نے آپ سے کہا تھا 1.5 مہینہ پہلے کہ وہ وقت اب جو ہے ایسے لگے گا جیسے مشرقی پاکستان ایک ریپلے ہے. یہ بلوچستان اور کے پی کے کہا تھا اس سے 2 ماہ پہلے 3 ماہ پہلے 4 ماہ پہلے ہو گیا وہی. اس وقت بلوچستان کی صورتحال کیا ہے ناظرین اکرام. ایف سی کی چوکیوں پر مسلح حملے ہو رہے ہیں فوجی چوکیوں پہ مسلح حملے ہو. ہمارے فوجی ایگزیکٹلی اس وقت حالت جنگ کی ذہنی کیف انہیں کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت کہاں سے مارٹر گولا آ کر ان پر اور نہ حق وہ جان کی بازی ہار جائے. دوسری طرف جب یہ ہوتا ہے تو جو ہاتھ میں آتا ہے کہ فوج برابر کرنے کے لیے اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے بتانے کے لیے کہ ہم بہت طاقتور ہیں یہ جو ہتھے چڑھتے ہیں اسے مار دیتے ہیں اور لاشیں سامنے رکھ کے پھر کہتے ہیں کہ یہ فتنہ ہندوستان ہے یہ فتنۃ الخوارج ہے. ایسے مصطلحات استعمال کر بھلے کوئی ایم بیچارہ جا رہا ہو کوئی مزدوری کر کے کوئی 2000 روپیہ جیب میں ڈال کے اپنے بچوں کے لیے رزق لے کر گھر جا رہا ہو اس بلوچ کو گولی مار کے نیچے گرا دیا فتنہ الخوارج. کیونکہ جتنے فوجی ان کے ہاتھوں جاں بحق ہوئے ہیں اس سے تگنے اور چگنے انہوں نے مارنے ہیں بھلے کوئی نظر آ جائے. یہ ہے پوزیشن اس وقت بلوچستان میں. یہی پوزیشن بنتی چلی جا رہی ہے جو اب اوپر والے علاقے سابق فاٹا میں اور نیچے 3-4 اضلاع جنوبی کے پی کے میں اور وہی صورتحال اب بنتی چلی جا رہی ہے آزاد کشمیر میں. آزاد کشمیر کے بارے میں پہلے کہہ چکا ہوں. اب اگلی بات آپ کو بتا دوں. اگلی بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے تمام مطالبات پورے نہ کیے چونکہ یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں یہ سیاسی جماعتوں کا اجتماع بھی ہے اور سارے عوام اس میں شامل ہیں اکتا چکے ہیں ایسی زندگی سے وہ آزاد کشمیر کے کشمیری. وہاں بھی حملے شروع ہوں گے پولیس پہ فوجی چوکیوں پہ. کیا رہ جائے گا بات جب مرکز میں تباہی ہوگی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ باقی آس پاس کے انیکسس کے اندر کوئی امن کی فضا قائم رہے گی سب اچھا چلتا رہے گا؟ بالکل نہیں چلے گا. جب مرکزہ خراب ہو جائے تو اس کے آس پاس اور ارد گرد کے علاقے کبھی بھی سائنسی بنیادوں پر قائم نہیں رہ سکتے. مرکزہ برباد ہو گیا ٹوٹ گیا تو سب کچھ ٹوٹ گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ نے کو قائم کر رکھا ہے پاکستان کو مضبوط کر رکھا ہے پاکستان ڈرا رکھا ہے دمکا رکھا ہے؟ دیکھیے آزاد کشمیر میں کیا ہوا. مجھ جیسا امن پسند آدمی عمر کے اس حصے میں کسی کو میری سمجھ نہیں آئے گی ناظرین اکرام. سچ تو بولوں گا جب میں نے عوام کے ہاتھوں پولیس کو گرفتار دیکھا میں ضمیر کی مکمل سچائی سے کہتا ہوں مجھے خوشی ہو کہ بارش کا پہلا قطرہ تو گرا ہے. ان کے ذریعے وحشت پھیلاتے ہو دہشت پھیلاتے ہو ان کے ہاتھوں قتل و غارت گری کرواتے ہو عوام کو چپ کراتے ہو عوام کو ڈراتے ہو انہیں ان کے حقوق سے محروم کرتے ہو. خوشی ہوئی مجھے. کوئی نہیں کہے گا میں کہوں گا کیونکہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق. اگر میں اپنے اندر کی آواز کو جھوٹ بنا کر لفافے میں لپیٹ کر آپ تک پہنچاؤں گا تو اس کا مطلب بدبو آپ کیمرے کے ذریعے آپ تک پہنچے گی. مجھے خوشی ہوئی انتہائی خوشی ان کے سہمے ہوئے ڈرے ہوئے چہرے دیکھ کر. اسلام آباد پولیس کے زیر حراست عوام کے کل انعام کے جنہیں مردود حرم کہتے ہیں آپ لیکن جب اپنی آئی پہ آ جائے تو پھر تھر تھر اس طرح دھرتی کانپتی ہے. اب کیا ہے یہ شہباز شریف وہاں بیٹھ کے ایک پاگل آدمی اس نے کہا جی نئی کمیٹی بنا دو کہ اس میں قمر زمان قاہرہ کو ادھر سے لے لو ادھر حسن اقبال کو لے لو جاہل مطلق آدمی ہارا ہوا 90,000 ووٹوں 85,000 ووٹوں سے ہارا ہوا. اور آنند ثناء اللہ کسی کے تھوکے ہوئے کو گندی زبان سے چاٹ کر سینیٹر کہلوانے والا وہ ٹیم میں شامل ہو. کیا کہا رے
کشمیری حریت پسندوں کے پاس جا رہے ہیں، جن کی عقل جو ہے عمومی طور پہ آگے رہتی ہے 6-7 بالشت، اور غیرت تو انہوں نے ثابت کر دی نا، وہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کوئی۔ درست انہوں نے کہا کہ ہمیں پنجابی جان کر آپ ادھر آگے ہو گئی اسلام آباد سے، تو یہ پنجابیوں کے لیے آپ سمجھ لیے کہ شوگر کوٹڈ گالی بھی ہے۔ کچھ خیال کرنا چاہیے، اتنا بڑا لیڈر، اتنا اعلیٰ لیڈر، آپ تو جھوما کرتے تھے، جدو بلے نو نچاوے یار تے نچنا پہنے، کیسے بازو کھلا کھلا کر جھوم، وہ کیا سمجھتا ہوگا، یہ تو مر جائیں گے، یہ تو کٹ جائیں گے میرے لیے۔ ابن زیاد اپنے مسکن سے نکلا ہے، باہر آیا ہے، اور آپ دیکھ کر کوفیوں کی طرح ڈر کے اندر بیٹھ کے اس بیچارے کو اکیلا چھوڑ دیا۔ سبق سیکھیے کشمیریوں سے، بار بار وہ ریپیٹ کر کے دیکھیں، یہ آپ بھی کر سکتے۔ تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے جناب، اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، پھر بہت کچھ کر دیتا ہے، پھر قدرت بھی ساتھ آ جاتا ہے۔ آسمان سے فرشتے بھی نزول کرتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی ہمت تو کر بھئی۔ یہ وہاں سے کھا پی کے آ جائیں گے، دیکھ لیجئے گا، اے کوڑے تے اے میدان، کھا پی کے آ جائیں گے وہاں سے، پیٹرول ضائع کر دیا ہیلی کاپٹر کے مزے لے لیے، کس کے؟ اس میں جو پیٹرول جلتا ہے، جو نہ نظر آنے والا دھواں چھوڑتا ہے، وہ ہمارا خون ہے، اس کے اندر پیٹرول نہیں جلتا، اس کے اندر میرا اور آپ کا خون جلتا ہے۔ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اور یہ آپ نے کیا اشرافیہ پیدا کر لی ہے؟ اسے کہتے ہیں شعور، اسے کہتے ہیں ضمیر کی بیداری۔ ابھی آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے، ابھی تو شروع ہوا ہے۔ یہ پتہ نہیں کیا، یہ وقت کی جو تقسیم ہے، دن، ہفتہ، مہینہ، سال، دہائی، ملینیم، صدی، یہ کیا ہے؟ جبکہ یہ نئی صدی چڑھی، 21ویں صدی چڑھ چکی ہے نا۔ جب 2001 ہوا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے 21ویں صدی میں قدم رکھ دی۔ یہ 21ویں صدی بڑی تیزی کے ساتھ غوری میزائل کی رفتار سے بڑھتی آگے کی طرف، شعور کی صدی، شعور بہت بلند ہو چکا ہے۔ اب آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اب کشمیریوں نے بھی دھوکے سے باہر نکلنے کی ٹھان لی۔ انہیں علم ہے کہ ہم پر جو حکومت مسلط کی جاتی ہے وہ مرکز سے کی جاتی ہے، چونکہ یہ فوجی لحاظ سے حساس ترین علاقہ ہے۔ یہ ہماری فوج کی بڑی دکھتی رنگ ہے، جسے استعمال کر کے کشمیر کے حوالے سے بھارت کے ساتھ دشمنی کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے، اور پھر اپنے وجود کا اثبات اس حوالے سے کروایا جاتا ہے کہ بھارت بہت بڑا ملک ہے، ہمارا دشمن ہے، اگر ہم نہ ہوں تو ہمیں تو یہ کھا جائے گا۔ بھارت کو کوئی ضرورت نہیں آپ کی، وہ تو اتنا ہی سنبھال لے تو کافی ہے، یہ میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں۔ خیر نہیں آپ کی وہ چاہتا، یہ درست ہے، لیکن آپ کا ایک سوتر علاقہ بھی اسے کوئی نہیں چاہتا۔ اس خطے کے اندر امن چاہیے۔ امن تبھی ہوگا جب افغانستان اور بھارت کے ساتھ آپ اپنی نیت کو صاف کریں، جیو اور جینے دو کی راہ اپنائیں۔ کوئی ابہام اور کوئی مغالطہ پیدا کرنے اور اسے پروان چڑھانے سے آپ دستکش ہو جائیں، اور وہ بھی ذرا اپنے عادات و اطوار بدل۔ یہ تو ویسے ہی سادے لوگ ہیں افغانستان والے، یہ تو بھائی ہے، میں تو جانتا ہوں، میں ان کے ساتھ رہا ہوں، کمال لوگ ہیں۔ یہ تو مشروط ہے ہمارا امن اور ہماری خوشحالی، بھارت کے ساتھ دوستانہ تعلقات اور افغانستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات۔ باقی دیکھیے، آزاد کشمیر کے حوالے سے میں آپ کو روزمرہ کی بنیاد پر اپنی معروضات سے آگاہ کرتا رہوں۔ اجازت دیجیے ناظرین کرام، اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔